تیمور صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر میرٹ پہ بات ہو رہی ہے تو نوشیروان برقی کو کنٹینیو رکھنے کا کیا جواز؟ صافی صاحب، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا کہ اسپیسیفکلی کہ برقی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال میں اس بات خیبر پختونخوا کے ہیلتھ سسٹم پہ ہونی چاہیے، لیکن چلے برقی صاحب پہ بات کرتے ہیں. بورڈ کا وہ تھا نا، تو وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو یہاں پہ برتیاں ہوئی ہے اور اس ٹائپ کے جو وہ ان کی ایک آڈٹ کرا دے. وہ آڈٹ رپورٹ خود دیکھی، 3 ہاسپٹلس کی ہوئی، ان کو کلین چٹ دیا اور وہ جو ہے وہ ریزالو ہو گئی. لیکن یہ تاثر جو ہے وہ سراسر غلط ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایم ٹی آئی سسٹم نہیں چھوڑتی. دیکھیں، ایک سٹینڈرڈ پروسیس میں تو یہ مانتا ہوں، مجھے خود فرسٹریٹ کرتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، وہ جا کے کورٹ سے ریلیف لے لیتے ہیں، اس لیے تو ایم ٹی آئی سسٹم بنا ہے. لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی صرف ایل آر ایچ یا کے ٹی ایچ کے حد تک نہیں ہے. ایم ٹی آئی سسٹم کو ذرا ایکسپلین کر لیں ہمارے دیکھنے والوں کو. بیسکلی جو بڑے ہاسپٹلس کے لیے جو ہمارے سرکاری سسٹم کی ایک خامی ہے کہ فیصلے جلدی نہیں لیے جا سکتے، کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کو لکھنا پڑتا ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہ منسٹر یا چیف منسٹر سے اپروو ہونا پڑتا ہے، اس سے پولیٹیکل انفلوئنس بھی آتی ہے. وہ ڈیوالو کر دیا گیا، ایک بورڈ کو اختیار دے دیا گیا کہ جیسے باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں بورڈز ہاسپٹل چلائیں. اس کا فائدہ ان ہاسپٹلز میں نظر آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم یہ 9 ایم ٹی آئیز بنائے اور زیادہ امپیکٹ میں آپ کو کہوں گا کہ 4 ایم ٹی آئیز میں ہوا، اور وہ بھی ایک پروسیس تھا. 3 پشاور کے ہسپتال اور مردان کے. ابھی جب ہم نے بہتر بورڈز بنا لیے، اور یہی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک بہت بڑی مثال ہے، پچھلے سال میں جہاں پہ بورڈز نہیں پرفارم کر رہے تھے یا سیریس ایشوز تھے، ہم نے نوشہرہ کا بورڈ ڈیزالو کیا، ابھی نیا بنا رہے ہیں. ہم نے بنو کا بورڈ ڈیزالو کیا، نیا بنایا ہے. یہ نہیں کہ نوائز بالکل نہیں آتی، لیکن ہاسپٹل کی پرفارمنس میں فرق صاف ظاہر ہے. اور وہاں لیکن اس میں تو کہتے ہیں بیوٹی پارلر چلانے والے لوگ بھی صافی صاحب ایک ایکس منسٹر ہیں، وہ ہے، اگر وہ منسٹر کا بزنس ہو، اور ابھی 2 بہترین ڈاکٹرز ساؤتھ کے ہی، ایک جو شفا میں کام کرتے ہیں اور ایک جو نارتھ ویسٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ان کو بورڈ پہ ایڈ کیا ہے. لیکن پہلے ایک ایم ایس ہوتا تھا، نیچے کے ڈاکٹرز جی، اگر اس نے مریض کو لینا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ نے اب مثلا ایل آر ایچ میں کتنے ڈائریکٹرز جو نان ڈاکٹرز ہیں ان کو لگا دیا ہے، ان کو لاکھوں روپے تنخواہیں ملتی ہیں. تو وہ اگر اس پروفیشن کے اس ہاسپٹل کے لوگ ہوتے تو بہتر نہ ہوتا؟ نہیں صافی صاحب، وہ جو ایم ایس والا سسٹم ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں پہ 150 ایم ایسز ایک ڈی جی کو رپورٹ کرتے ہیں. میں اس سسٹم کی خود تنقید کرتا ہوں کیونکہ ہم اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ڈی جی جو ہے وہ اس کے پاس، بیچارے کے پاس ان کے ٹرانسفر کا اختیار نہیں ہوتا، ان ایم ایس ایز کے پاس پیسے لگانے کا اختیار نہیں ہوتا. اس سے تو بہتر ہے کہ ایک ہاسپٹل میں ایک نرسنگ ڈائریکٹر ہو، ایک میڈیکل ڈائریکٹر ہو، ایک ہاسپٹل ڈائریکٹر ہو. ان کی کوالٹی آف ریکروٹمنٹ ٹائم کے ساتھ ہی بہتر ہوتی جائے گی، اور ہم بہتر بنا رہے ہیں. میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں جو نہ میری تحقیق ہے، جو نہ ان کا الزام ہے، جی، وہ ہے خود آپ لوگوں کی حکومت کا آڈٹ رپورٹ کہ کورونا سامان کی خریداری میں 2 ارب 80 کروڑ روپے کی بے قاعدگیاں. جی، یہ ابھی تک نہ سندھ، پنجاب وغیرہ کے بارے میں سامنے نہیں آیا، آپ کی حکومت کے بارے میں. صافی صاحب، بڑی فرسٹریشن، اچھا ہے آپ نے یہ پوچھا. بڑی فرسٹریشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم ہر ایک چیز کا جواب جو ہے وہ دے چکے ہیں. یہ ایک لیکڈ رپورٹ ہے. یہ جو رپورٹ ہوتی ہے یہ صرف کرپشن یا بے ضابطگی تب ثابت ہوتی ہے جب یہ اسمبلی جائے. اسمبلی میں جو ہے جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے. آپ سے کیا دشمنی تھی کسی اور سے؟ نہیں، دیکھیں، آڈٹ کا کام ہوتا ہے آبزرویشنز آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ کو پتہ ہے وہ پروسیس اسمبلی جاتا ہے. جب بیچ میں یہ لیکیجز ہوتی ہیں اور ان لیکیجز کو ایک گلوبل وبا میں ہم ایز پروف آف کرپشن دکھاتے ہیں، تو وہ بیچارے جو ہمارے 40 ملین لوگوں کے لیے وہ چیزیں پروکیور کر رہے ہیں جن سے ان کی جانیں بچیں گی، وہ فیصلے نہیں دے پائیں گے. رسپانسبل ہم اور آپ جیسے لوگ پھر ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پالیسی لیول پہ جائیں، ایک اسپتال کو چھوڑ کے ہم جو بنیادی طور پر ڈائریکشن تو ان کی ٹھیک ہے نا سر؟ کس ڈائریکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں گجو خان میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں.
اب اگر یہ ڈائریکشن اچھی طرف جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے پروفیسر پہ پروفیسر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پوری کے جو خان میڈیکل کالج میں صرف 4 پروفیسر ہیں. اب پوری میڈیکل کالج کو تو آپ چلا رہے ہو لیکن صرف 4 میڈیکل پروفیسرز ہیں. جتنی بھی نان امتیائی وقت میں وہاں پر جو لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں یہ والا ڈائریکشن ہے، اگر یہ والا ڈائریکشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر تو یہ والا ڈائریکشن ہے کہ ڈاکٹر ظفر نے یورولوجی ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیا، وہ بند ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو یہ ہے کہ ڈاکٹر افتخار جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کا آئی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خیر ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کمیونٹی میڈیسن کی طرف وہ تو اگر یہ ڈائریکشن ہے تو وہ تو غلط. تنقیدی طور کو ہی کر سکتے ہیں نا. آپ لوگوں کے پاس کیا پالیسی ہے، کیا سجیشن ہے؟ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جس بندی کو میں نے 7 سال تک ایک عہدے پہ بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا آڈٹ تو کرنا ہے نا سر. کس کی بات کر رہے ہیں؟ برکی صاحب کا تو انہوں نے آڈٹ کرنا ہی نہیں ہے. دیکھیں برکی صاحب کیا اخراجات کرتے ہیں؟ وہ تو امریکہ میں ہوتے ہیں. دیکھیں وہ جب یہاں پر آتے ہیں فنڈز تو سارے اس کے ہاتھ پہ ریلیز ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات یہاں پر کروں گا، سر مائنڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ابھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو کب سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر جو بھی مطلب آپ کا ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے ود ڈیو اپالوجی اینڈ ڈیو اپالوجی، اس کی مثال بہادر شاہ ظفر جیسی ہوتی ہے. اس نے صرف سائن کرنا ہوتا ہے. وائس رائے صاحب جو ہے وہاں سے آرڈر لے کے آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنے ہیں. دیکھیں میں نے اس کے ساتھ اور منسٹر کے ساتھ میں نے میٹنگز جو ہے وہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے وہ تو چھوڑے سر، آپ کے سی ایم کے ساتھ. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، میں خود بھی اس کا کرٹک ہوں، جی جی، کہ لوکل آدمی ہوگا، ان کے اپنا حلقہ ہوگا، ان کے اپنے فیوریٹ ہوں گے، ان کے اپنے بائسز ہوں گے. برکی صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، کبھی کبھار 1-8 دن کے لیے مہینوں بعد آ جاتے ہیں، تو ادھر آپ سے کسی اور ڈاکٹر سے کسی اور اس سے ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ توقع بھی کہ بھی نہ وہ رہا ہے نہ رہے گا، نہ اس کے بچے ادھر ہے، تو شاید وہ کس بنیاد پہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ جاتی کرے گا؟ دیکھیں اب اسی بات کو آپ راؤنڈ ود ادر لے لے، وہ بندہ ادھر کا نہیں ہے، اس کی کچھ سٹیکس یہاں پر نہیں ہے، تو میری اس کے ساتھ کیوں دشمنی ہوگی؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے کہ وہ آپ سے ڈیوٹی مانگ رہا تھا، جب آپ نہیں کر رہے تھے آپ سڑکوں پہ نکل آئے، انہوں نے آپ کی پٹائی کرا دی، بڑی بہتر بات ہے، جیل میں بھیج دیا. ٹھیک ہے، بڑی بہتر بات ہے، ٹھیک ہے. منسٹر صاحب اس بات پہ ہنس رہے، بہت بری بات ہوئی تھی وہ، ٹھیک ہے نا. یہ ہنسنے والی بات نہیں تھی، یہ رونے والی بات تھی، ٹھیک ہے، کہ کس بات پہ مجھے مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، کس بات پہ مجھے پیٹا گیا تھا. آپ ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ سڑک پہ نکلتے، آپ نے سڑک بند کیا. نہیں سر، ایسی بات نہیں تھی. میں DHA اور RH کے خلاف تھا. میں نے کہا تھا 8 ہاسپٹلوں کو تو آپ لوگوں نے برباد کر دیا، باقی ہاسپٹلس کو ہم برباد نہیں کرنے دیں گے. میرا اسٹرائک اسی لیے تھا، میں ان کو پرائیویٹائز نہیں کروں گا. اس کے بعد آپ دیکھیں منسٹر صاحب نے کئی ایڈز دیے ہوئے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف، اور بعد میں کیا ہوگا وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے روڈز بند کیے، ہم نے کبھی اس طرح روڈز بند نہیں کیے، ٹھیک ہے. ہم نے ان سے پہلے ان لوگوں کو وہ دیا تھا کہ جناب آپ لوگ یہ کام کروا دیے، بہتر ہوگا. آپ لوگ ہاسپٹل میں تھے جب مارا تھا؟ ٹھیک ہے، ہاں ہم ہاسپٹل کے اندر تھے، روڈ پہ نہیں تھے. نہیں. اور اس ہاسپٹل میں آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو پودوں کا ایک گملہ ہوتا ہے نا پلانٹر، آپ مجھے ایک پلانٹر دکھا دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے منسٹر صاحب ہنس رہے ہیں، بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ شرم والی بات تھی. اگر تو ہوتی یہ بات درست ہے کہ پھر آپ لوگوں کو مردان جیل میں ان لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کہ ٹیررسٹ تھے؟ جی، تبھی تو یہ خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تبھی تو یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے دور میں ڈاکٹروں کو جو ان کے بقول وزیر نہیں تھے نا. دیکھیں جو بھی ہے یہ تو اون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہنس رہے ہیں.